الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ ہمارا 29 ہے اور سورہ القیامہ اور آیت نمبر 31، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی، پھر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، پھر اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی پر خرابی ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے خرابی پر خرابی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ اس انسان کا ذکر ہو رہا ہے جو دنیا کے لیے بنا ہے بس، اور اس کو صرف دنیا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں کہ پھر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، یعنی اس نے اپنی زندگی میں نہ کسی سچ کو مانا، سچ دیکھا نہ جھوٹ دیکھا، اس طرف چل پڑا جس طرف اس کو ترقی ملی اور جس طرف اس کو خوشحالی ملی اور جس طرف اس کو کامیابی ملی، اور اس نے صرف دنیا کی کامیابی کو دیکھا لیکن سچ اور جھوٹ کو نہ دیکھا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نماز نہ پڑھی۔ اب دیکھیں، نماز نہ پڑھی، دنیا کا بندہ جب دنیا میں بہت مصروف ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نماز چھوٹتی ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور پھر اللہ ایسے نمازیوں کو بھی کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھی، یعنی کہ جس نے نماز پڑھی اور ایسی پڑھی کہ نہ پڑھی، اور اس نے ٹکریں ماری، بس اس نے کہا جلدی سے میں نماز پڑھ لوں اور پھر مجھے اپنے دنیا کے بہت سے کام کرنے ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھنے کا عادی ہے تو اس نے ایک عادتاً ہی نماز پڑھی، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن دنیا کے جو بندے دنیا کی ترقی میں لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہیں پر ہم نے صرف بیٹھے رہنا ہے، اور اتنے مگن ہو جاتے ہیں اور اتنا مقابلہ ان کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ اس مقابلے کو آگے آگے بڑھنے میں کہ آج اس نے، میرے ساتھی نے یہ حاصل کیا تو میں یہ حاصل کروں گا، جب تک میں اب اس سے بڑی چیز یہ حاصل نہیں کر لوں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے نہ سچ جانا کہ سچ کیا ہے، سچ صرف ایک قرآن ہے، نہ اس کو پڑھا اور نہ نماز پڑھی۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اس نے نماز پڑھی بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اس کا دنیا میں صبح سے لے کے رات تک پھرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس نے اس چیزوں کو جھٹلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، نماز کو نہیں مانتا۔ اس لیے نہیں مانتا، یہ نہیں کہ وہ انکار کرتا ہے سر عام کہ میں نہیں مانتا۔ آپ کبھی ایسے لوگوں سے بات کریں تو وہ قرآن کا بڑے احترام سے نام لیں گے، نمازیوں کی بڑی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ تو اللہ نے آپ کو بڑی اچھی توفیق دی ہے، لیکن مانا نہیں۔ کیونکہ جب مانا ہم کس کو کہتے ہیں کہ نہیں مانا؟ جب آپ نے پریکٹیکل اس کو جامعہ نہیں پہنایا، ہم نے صرف قرآن کا نام لیا، اس کا احترام کیا، اس کو ہم نے ہاتھوں میں لے کے چوما اور پھر اس کو ہم نے رکھ دیا، اور کسی بچے نے اس کو اتارا یا ادھر ادھر رکھ دیا، وہ بولے کہ قرآن یہاں کیوں پڑا ہے؟ قرآن کو تو ذرا اوپر ہونا چاہیے اور اس کو تو غلاف میں بند کر کے رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ پھر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ یعنی ان دونوں چیزوں سے جو سارا دن اپنے کاموں میں لگا رہا نا، تو اس کا مطلب ہے اٹس مین کہ اس نے اس کو جھٹلا دیا اور اس نے اس کو نہیں مانا، اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر کیا ہے اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کرتا کیا پھرتا ہے وہ انسان کہ ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، پھر اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنے گھر کی طرف آ گیا اور گھر والے بھی اس کا ایسے استقبال کر رہے ہیں اور اتراتا ہوا کہ دیکھو میں کتنا کامیاب ہوں، کہ میں نے تمہیں کیا لیڈ کلاس زندگی دی ہے، کیا میں نے تم لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو گھر والے اس کو دیکھ کے اس کی روب سے ڈرتے بھی ہیں کیونکہ اس نے سب کچھ یہ ان کو دنیا کا دیا ہے۔ تو اتراتا ہوا پورے دن نہ نماز پڑھی نہ قرآن کو دیکھا، اس کے باوجود وہ اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی پر خرابی ہے۔ اب خرابی پر خرابی کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے دنیا کے لیے جو مصروف کر دیا یہ خرابی ہے، اللہ نے اسے دنیا میں جو ڈھیل دے دی یہ خرابی ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت کی خرابی،
یعنی خرابی پر خرابی، غم پر غم، عذاب پر عذاب. اور یہ بات ایک دفعہ نہیں کہی بلکہ اللہ نے 2 دفعہ کہی، ثم اولا لکا فاولا، پھر تیرے لیے خرابی، پھر تیرے لیے خرابی. اللہ اکبر. پھر فرمایا کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ محض ایک منی کی بوند نہ تھا جو راہ میں ٹپکا دیا گیا؟ اللہ کہتا ہے سن لو کہ میں انسان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دوں گا. کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جیسے تیسے زندگی گزاری، اپنی مرضی سے گزاری، اپنے طریقوں سے گزاری اور اپنی جو اس کو آسانیاں لگی اس میں گزاری، تو کیا میں چھوڑ دوں گا؟ کیا میں اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لوں گا؟ اور کیوں نہیں یہ انسان سمجھتا اپنی پیدائش کو کہ ذرا غور کر لے کہ کس سے یہ بنا تھا اور اس کو کس نے بنایا؟ ایک بوند سے یہ بنا، ایک گندے پانی سے یہ بنا، ایک یہ نطفے سے بنا، اور وہ نطفہ رحم میں اللہ نے ٹپکا دیا تھا، ماں کے رحم میں. تو یہ اس کو کیوں نہیں یاد رکھتا کہ اے اللہ میں کیا چیز تھی اور میں کیا چیز بن گیا؟ یہ سب کچھ بنانے میں آپ کا کام ہی ہے اور کسی کا نہیں. پھر کہا ثم کانا علقۃ فخلق فسویٰ، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر اللہ نے اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس کو مرد اور عورت 2 صنفوں میں تقسیم کر کے بنایا. کیا وہ اللہ اس بار پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے گا؟ وہ کیوں نہیں ڈرتا انسان؟ وہ اپنی پیدائش کے پورے اس پروسیجر کو کیوں نہیں سوچتا؟ وہ کیوں نہیں ڈرتا اور کیوں نہیں پھر اپنے عذاب پہ غور کرتا؟ کیونکہ اللہ اپنی ماؤں کے جسم میں، ہماری ماؤں کے جسم میں، ہماری ماؤں کے پیٹوں میں جب بچے کو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس کے اعضاء کو درست بھی بنا سکتا ہوں، اور میں جب پیدا کروں تو اس کی آنکھ بھی مٹی ہوئی ہو سکتی ہے، اس کا ایک بازو بھی نہیں ہو سکتا، یا اس کو میں معذور پیدا کر دوں. جن لوگوں کو تمہیں جو اتراتا ہوا تو آتا ہے، تیرے سارے اعضاء ٹھیک بنائے، تیرے سارے جسم کے پارٹ باڈی آف جن سے تو کام لیتا ہے اور صرف دنیا کا لیتا ہے، تو میں نے وہ سارے تمہارے درست بنا دیے. اور پھر سوچو کہ میں نے مرد اور عورت 2 میں تقسیم کر دی تم لوگوں کو، کہ ایک میل اور ایک فیمیل. لیکن اگر اللہ وہ تیسری مخلوق بھی پیدا کر دیتا ہے جس کو تم دیکھ کر پھر بہت شرمندہ ہوتے ہو، تو اس کو کہیں چھوڑنا پھر چاہتے ہو کہ اس بچے کو ہم نہیں پالیں گے، تو دیکھو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تم کیوں نہیں یہ بات سمجھتے کہ وہ پھر تمہیں جو تم آج اتراتے پھر رہے ہو، کل جب تم مر جاؤ گے وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم سے پوچھے گا. کیونکہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں چھوڑا جائے گا. پھر فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ دہر، یہ مکی صورت ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ہر انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل چیز ذکر نہ تھا. دیکھیے پچھلی صورت اس چیز پہ ہی ختم ہوئی اور دوسری اسی چیز سے اللہ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اب ہمیں آخر میں ان 2 سپاروں میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ لوٹ کے تم نے میری طرف آنا ہے. ساری باتیں اب قرآن کی تمہیں سمجھا دی گئی. پیچھے پورا قرآن ہم نے 28 پارے پڑھے، اس میں سارے احکام اور ساری اللہ کی حدودیں، حلال حرام، کس طرح جینا ہے، کس طرح مرنا بتا دیا. اب اللہ آخری پاروں میں بزور یعنی قوت کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ اے انسان تو سمجھ جا، اب قیامت میں تمہیں بتا دوں. ان 2 سپاروں میں ہم قیامت، خوف، ہراس اور اسی چیزوں کے بارے ہم پڑھیں گے، تاکہ اللہ آخر میں جو ہے وہ ساری دوبارہ جھلکیاں دکھا جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ حل اتی علی الانسان، ہر انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یعنی جب وہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ماں کے پیٹ میں اگر وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، قابل ذکر چیز اگر دیکھیں، اگر مس کیریج ہو جاتے ہیں، بالکل ہی وہی انسان جس نے اتراتے ہوئے چلنا تھا وہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے. یہ تو اس کی پرسنالٹی ہے، یہ تو اس کی اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تو ایسا تھا، تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تیرا ذکر ہی نہیں تھا کہ تو نے دنیا میں آنا ہے. پھر کہا بلا شبہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اس لیے ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. دیکھیں یہ اللہ نے جو کہا نا من نطفۃ امشاج، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مخلوط، ملتے مختلف قسم کے نطفے سے، یعنی کچھ نطفہ مرد کا ہے پھر عورت کا ہے. اور یہ کس مقدار میں ہوتا ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے.
اور اس کو جو ہے نا ڈاکٹر سائنسدان جان گئے ہیں، اور وہ اسی طرح نقلی جو بچے، نقلی کہہ رہی ہوں، آرٹیفیشل لے کے یہ چیزیں بھی انسان جو پیدا کرتے ہیں، انہوں نے اس پہ تحقیق کی کہ من نطفۃ امشاج کیا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 25 یا 35% لیتے ہیں، جو ایک ان کی فکس مقدار ہے، اس سے کم نہیں لیتے۔ انہوں نے اس پر تحقیق کی کہ یہ نطفہ لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی اگر کم زیادہ ہو جائے تو پھر بچہ کیسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہاں بہت ہی وہ دماغ اس کا زیادہ تیز ہو جائے گا، یعنی زیادہ تیز کیسے کہ پاگلوں کی حد تک ہو جائے گا، یا پھر وہ معذور پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس کو جو لمٹ رکھی ہے نطفے کی، وہ ایک مقرر اندازہ ہے، اور اسی طرح وہ اندر ملاتا ہے اور بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بتایا ہم نے اس کو راہ دکھا دی، اب وہ شکر گزار ہو یا نا شکرہ بن کر رہ جائے۔ ہم نے پورے پیچھے 28 پارے پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ دکھا دی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم ایسے ہو کہ اب چاہے تم شکر گزار بن جاؤ اور چاہے تم ناشکرے بن جاؤ۔ دیکھو تم نے قرآن پڑھ لیا، آج تم نے پورا دورہ قرآن کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں پڑھ لی ہیں۔ اب دو راستے ہیں، ایک ہے عذاب اور ایک ہے باغ۔ تم باغ میں جانا چاہتے ہو یا عذاب میں جانا چاہتے ہو، تو اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا بلا شبہ نیکوکار جنت الفردوس میں ایسے جام پئیں گے جن میں کافور، ایک طرح کی ٹھنڈک کی آمیزش ہوگی۔ اب دیکھیں اس سے تو میں تو یہی ہلکی پھلکی بات سمجھی ہوں کہ جیسے ہم مشروبات بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم بڑے رنگ برنگے کیوب بنا کے رکھتے ہیں اور سجاوٹ کے لیے، اب وہ کیوب رنگ برنگے بھی ملتے ہیں، وہ گلاسوں میں ہم شیشے کے ڈالتے ہیں تو وہ یلو اورینج نظر آتے ہیں، کتنے پیارے لگتے ہیں وہ برف کے کیوب، تو وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے یہ کیوب کیا ہوں گے، وہ کافور کیا ہوگا جو مشروبات میں پڑے گا اور اس کو پھر پئیں گے۔ اللہ نے کہا اس طرح ایک طرح کی ٹھنڈک کی آمیزش وہ ہوگی، یعنی اس طرح کا ٹھنڈا ہوگا کہ نہ تمہیں زیادہ ٹھنڈا لگے گا نہ تمہیں وہ گرم لگے گا۔ یعنی ایسے اللہ طبیعت کو سمجھ کے انسانوں کی انہیں ایسی چیز دے گا، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے یہاں پر آپ کسی کے گھر آئے ہیں، پلیٹ میں رکھ کے ایک مشروبات آیا ہے، یہ ایک شربت آیا ہے یا کولڈ ڈرنک کوئی آئی ہے، تو آپ کہیں گے پلیز یہ لے جاؤ، اس میں برف ڈال کے لاؤ، یا پھر اس میں نا تھوڑا سا مجھے لیمو اور وہ نمک ڈال دو تو میں اس طرح پینا پسند کروں گی۔ وہ پھر واپس جائے گا تو پھر وہ جو ہے وہ اگر کوئی کمی ہوگی تو پھر آپ کہیں گی۔ وہاں اللہ اب ہر انسان کی طبیعت کو سمجھتے ہوئے اس کو اس طرح اس کے جو غلام ہے دینے آئیں گے، اندر کی طبیعت کو خود ہی سمجھیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس طرح تمہیں جن میں بلا شبہ نیکار جنت الفردوس میں ایسے جام پئیں گے جن میں کافور، ایک طرح کی ٹھنڈک کی آمیزش ہوگی۔ ایک چشمہ ہے وہاں پر، عینن یشربو بہا عباد اللہ، ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ خاص بندے اب کون ہوں گے؟ یہ اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے، جو نبیوں میں ہوں گے، جو صدیقوں میں ہوں گے، جو اللہ کے ان کے بعد بھی اب تک ایسے بندے جو اللہ کے نبیوں کے رستے پر چلنے والے، ان ایسے بندوں کے لیے ایک خاص چشمہ ہوگا کہ وہ جب چل پڑیں گے کسی باغ کی طرف سیر کرنے تو چشمہ بھی ساتھ ہی چل پڑے گا، اور وہ کس طرح چلے گا یہ واللہ عالم۔ اللہ نے ہمیں ایک تصویر بتا دی، اور پھر کہا کہ یوفونا بن نظری، وہ جو اپنی جائز منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں اچھے لوگوں کی ایک تعریف یہ بھی بتا دی، خاص بندوں کی تعریف ایک بتا دی کہ وہ جو اپنی جائز منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس جائز و سزا کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ یعنی اب آپ نے کوئی اس کو ہم منتیں جو ہم صحیح منتیں مانتے ہیں اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو نا جاب مل جائے تو میں نا 100 نفل پڑھوں گی، وہ منتیں ایسی نہ کریں۔ منتوں کو شرطوں کے ساتھ نہیں مانگنا چاہیے کہ اگر جاب ملی تو میں 900، اگر نہ ملے تو نہیں پڑھوں گی، اس کا مطلب ہے آپ ایسے کریں کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے 100 نفل پڑھتی ہوں، آپ پڑھتی رہیں، اسے جاب ملی یا نہیں ملی آپ پڑھتی رہیں، 4 کر کے 8 کر کے، اور اسے نہیں بھی ملی تب بھی پڑھتی رہیں کہ اللہ آپ اس کو اور طرف کامیابی دے دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ منتوں میں کبھی شرط نہ لگائیں کہ میں اگر یہ ہوا تو پھر کروں گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ منتوں میں آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں، اپنے وعدوں کو، اپنا جو وعدہ آپ نے کسی سے کیا ہے کوئی اس کو بھی پورا کریں، جس کے ساتھ آپ نے کوئی وعدے کر لیے ہیں تو اپنے وعدوں کو، اپنی منتوں کو جو وہ کہتے ہیں پھر پورا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی قسم کھاتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی قسم مسلمان کھاتا ہے۔
پہلے تو بات تو یہ کہ آپ اللہ کی قسم بہت سوچ کر کھائیں ہی نہ، لیکن اگر کھائیں تو پھر اس کو پورا کریں۔ وہ ایسے بندے ہیں جو اللہ نے کہا میرے خاص بندے ہیں جن کے ساتھ ساتھ چشمہ چلے گا۔ اور پھر بتایا کہ وہ اور کس طرح کے بندے ہیں، ان کی تعریفیں بتانا اللہ شروع ہو گئے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی جو مسکین، یتیم اور اسیر کو اس اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں یا کوئی کھانے کھلائے ہیں تو بس جی آج میں نے یتیموں کے لیے کھانا لے کے جانا ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو بھی گھر بلا لوں اور انہیں بھی کھانا کھلا کے اپنی دیگیں دکھا دوں کہ اتنی دیگیں اب میری جیب وغیرہ پہ رکھ کے یتیموں کے لیے جا رہی ہیں، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اس کو جا کے صرف چپ کر کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو کھلانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ ہمارا شکریہ بھی ادا نہ کریں کیونکہ ہم نے اللہ کی خاطر، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم تم کو محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اگلی بات کر دی انہوں نے کہ وہ میرے جو بندے خاص ہوں گے جن کے لیے ایک خاص چشمہ ہوگا، وہ ایسے ہوں گے کہ وہ کہتی ہے ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ آپ کے شکریہ کے خواہش مند ہیں۔ پھر کہا ہم تو اپنے پروردگار سے اس دن کے متعلق ڈرتے ہیں جب لوگ منہ بگڑے ہوئے اور تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ہمارے کسی گھر کو، اللہ نہ کرے کسی گھر کو کہ آگ لگ جاتی ہے تو گھر والے اگر بچ بھی جاتے ہیں تو باہر نکل کے چہروں کے کبھی حال دیکھیں، رنگتیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سوچ کے کہ اللہ اندر سارا سامان جل گیا، اللہ میرے قیمتی سارے کپڑے جل گئے، ہم کیا کریں گے اب؟ تو ان کی شکلیں اللہ وہ اس غم سے اتر جاتی ہیں۔ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم اس دن سے ڈرتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ ایک چشمہ چلے گا تو وہ جہاں جہاں جائیں گے ان کے ساتھ بہے گا، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس دن ہمیں پتہ ہے کہ منہ بگڑ جائیں گے، تیوریاں چڑھ جائیں گی کہ یہ آگ ہمیں پکڑ لے گی۔ پھر کہا کہ پس اللہ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور ان کو تر و تازگی اور سرور عطا فرمائے گا، جو اس طرح اللہ کو لے کے، اللہ کے قرآن کو لے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کے اپنی زندگی میں چلیں گے۔ ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کو پھر تر و تازگی اور سرور عطا کروں گا۔ پھر بتایا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا ہوگا اور وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ تو وہ سورج کی تپش محسوس کریں گے نہ سردی کی کپ کپی، اور اس کے سائے ان سے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ یعنی جس طرح وہ بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے، آپ کو میں نے تکیوں کی اہمیت بتا دی تھی نا کہ تکیے کی کیا اہمیت ہے بھائی، کہ تکیہ لگائے بغیر ہم اپنے ارد گرد بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں بیٹھنے کے لیے تکیوں کی، کشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس سے بڑا ایزی محسوس کرتے ہیں، ہمارے جسم کو اس کا سہارا ملتا ہے۔ تو یہ تکیے اللہ کے کیسے ہوں گے، واللہ عالم، کتنے پیارے تکیے ہوں گے، اور جہاں بھی وہ بیٹھے ہوں گے وہ تخت کیسے ہوں گے، ان کے پاس ہی آ کے جو بھی آپ حل کی تمنا کریں گے اس کے اوپر وہ جھک جائیں گے اور کہیں گے ہمیں ادھر سے توڑ لو تاکہ تمہیں اٹھنا نہ پڑے۔ اور اب دیکھیں نا دنیا کی زندگی میں ہمیں ایک کھانا چاہیے نا، اگر ہم نے دل چاہ رہا ہے کہ آج یہ سبزی پکائیں، آج ہم یہ چکن پکائیں، آپ لائیں گے، پہلے اس کو دھوئیں گے، پھر اس کو کاٹیں گے، پھر اس کو پکائیں گے، کتنی لوازمات کریں گے، تو پھر جا کے وہ منہ کو کھانا ملے گا، اور جتنی مشکل سے تیار کریں گی 2 منٹ میں آپ کھا لیں گے۔ اور وہاں پر یہی ہے، نہ آپ کو چولہا جلانا پڑے گا، نہ آپ کو یہ ہوگا کہ گیس کم آ رہی ہے، ہائے میں کھانا کیسے بناؤں، بیٹھے بیٹھے کھانے آئیں گے۔ اور پھر یہ بھی سوچیں جب ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو 2 دن یا 3 دن بیٹھے بیٹھے بھی کھانا کھا کے تھک جاتے ہیں، ٹانگیں درد ہونے لگ جاتی ہیں، کمر دکھ جاتی ہے، کہتی ہیں اپنے گھر جاؤں، اب میں جاؤں، بس میں اب اپنے گھر جاؤں، جا کے چلوں پھروں اپنے کام کروں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہاں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں نہ تھکن ہوگی، آپ کو کھانے بھی بنے بنائے ملیں گے اور آپ کے دل بھی ٹھیک رہیں گے، جسم بھی ٹھیک رہیں گے۔ پھر کہا اور خدام، یعنی آپ کے جو خادم ہیں جنت کے، ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پھراتے پھر رہے ہوں گے۔ اب یہ چاندی کے برتن کیا ہوں گے اور شیشے کے پیالے یہ ہمارے شیشوں کی طرح کیا ہوں گے؟ یہ تو کوئی اور ہی شیشہ ہوگا، یہ چاندی کوئی اور ہی ہوگی، یہ اللہ کی وہ چاندی ہوگی کہ اللہ کہتا ہے میں جو میرے خاص بندے ہیں نا ان کے لیے اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جنت تیار کی ہے، ان کی جنت۔
جہاں وہ رہیں گے، اور وہ جنت ہے جنت عدن۔ عدن جنت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی لگائی ہے، پھر یاقوت کی، پھر وہ جو بھی اللہ کے موتی ہیرے ہوں گے ان کی لگائی ہے۔ اللہ یہی کہتے ہیں کہ پھر ان کے برتن اور چاندی کے برتن، اور وہ چاندی کیا ہوگی، اور شیشے کے پیالے پھراتے پھر رہے ہوں گے۔ آپ کبھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں 5 اسٹار چلے جائیں نا، جن کے پاس ذرا پیسہ ہے، تو ان کے برتن دیکھیں آپ، کن برتنوں میں آپ کو کھانا دیتے ہیں، کتنے خوبصورت برتن ہوتے ہیں، آپ برتن دیکھ کے ہی امپریس ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی اپنے خاص مہمان کو بلانا ہے، یا بیٹی کا رشتہ کیا نا انہوں نے آنا، تو آپ خاص برتن لے کے رکھیں گی کہ ان کو برتنوں کا امپریشن پڑ جائے کہ ہمارے گھر بڑے ٹھیک ٹھاک برتن ہیں، ٹرے بڑی خوبصورت ہیں جن میں ہم کھانا لاتے ہیں، پھر کھانے بھی آپ اچھے اچھے رکھتی ہیں۔ تو سوچیں اللہ اپنے بندوں کی جنت یہ کھانے وانے کیسے ہوں گے، ان کی ٹرے کیسی ہوں گی، ان کے گلاس کیسے ہوں گے، جو اللہ ہماری مہمانی کرے گا انشاءاللہ۔ پھر کہا اور اہل جنت کو وہاں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ اب زنجبیل کہا جاتا ہے جس طرح ہم ادرک بہت پسند کرتے ہیں، ہاں یہ مطلب کہ یہ جو دنیا میں ہم چیزیں کھاتے ہیں نا، اب ان کی آمیزش وہاں کیسی ہوگی یہ بھی واللہ عالم۔ تو آمیزش ہوگی، جیسے ہم ذرا یہاں بیمار ہوتے ہیں نا تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اس میں الائچی بھی ڈال لینا، اس میں ادرک ڈال لینا، اس میں ذرا بڑی الائچی بھی ڈال لینا، شہد ڈال لینا، دال چینی ڈال لینا، کلونجی یہ ساری شفا والی چیزیں ہیں، اللہ نے شفا والی بنائی ہوئی ہیں۔ تو وہاں بھی اللہ کچھ چیزیں ڈالے گا جو ان کی آمیزش پھر ہمیں پتہ چلے گی کہ یہ ذائقہ آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے سلسبیل ہے، اور ان کے پاس بچے آئے جائیں گے جو ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے، اگر تو ان کو دیکھے تو سمجھے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ کون سے بچے ہیں؟ خدام جو ابھی ہم نے پڑھا، تو یہ اب ہم یہاں بچہ رکھے نا ایک نوکر، تو وہ 10 سال بعد جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہمیں فکر ہوتی ہے بھائی ہم نے اسے گھر میں نہیں رکھنا، اب تو یہ جوان ہو گیا ہے، پردہ بھی ہے، تو پھر کوئی نیا بچہ ڈھونڈو۔ یہ بچے بڑے ہی نہیں ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے جس طرح بچے اللہ نے کہہ دیے ہیں کہ بس اب یہ بچے آپ کی خدمت کو ہوں گے اور اتنی عمر کے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد پھر کہا اور اس میں تو دیکھے گا کہ تجھے نعمت ہی نعمت اور بڑی بادشاہت نظر آئے گی، ان کے جسموں پر باریک سبز رنگ کی ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ شراب بھی پلائے گا۔ اللہ اکبر، کون سی نعمتیں ہیں جو نہیں ہیں وہاں پر، جو ہمیں اتنی نعمتیں ملیں گی۔ تو پھر سوچنا چاہیے نا ہم کو کہ اس دنیا، گھٹیا دنیا، جو 2 نمبر دنیا جو اللہ نے پھینکی دی ہے، اللہ نے کہا کوڑا ہے، یہ کوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں کوڑا ہی پڑا تھا، اور وہ تھوڑی دیر وہاں رک گئے، اور صحابہ کرام سے کہا کہ یہ کوڑے کے اندر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، کوئی خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کوڑے میں پڑا ہے، اوپر سے مرا ہوا ہے، اسے کون خریدے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے وہ خریدے گا جو دنیا دار ہے، کہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم تر ہے، تو جو اس دنیا کو لے گا وہ یہ کوڑا ہی لے گا۔ تو اس لیے اس دنیا کے پیچھے ہم اتنی بڑی جنت کی خوبیوں کو چھوڑیں گے، پھر اس دن وہ بندہ جو ابھی ہم نے پڑھا اتراتا پھرتا تھا، اللہ اس کو یہ چیزیں دکھائے گا اور کہے گا یہ تھا تمہارا انعام، اگر تم نے یہ سب کچھ کیا، تو وہ تو تڑپ جائے گا کہ یہ میرا انعام تھا، تو اسے اور دکھ ہوگا، اللہ اور دکھ دینے کے لیے ہی دکھائے گا کہ یہ دیکھو یہ جنت تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارا صلہ اور تمہاری محنت ہے جس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، بس اپنے رب کے حکم پر قائم رہ، اور انسانوں میں سے گناہ گار اور ناشکر گزار کی اطاعت نہ کر، اور اپنے رب کا نام صبح شام لیتا رہ۔ یعنی دیکھیں اللہ ہمیں حکم کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح زندگی گزارو، اپنی کمپنی نیک بناؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر تم کسی ایسے لوگ کے ساتھ رہو گے کہ جو رشوت لے لے کے دن بہ دن امیر ہوا ہے، تو تم کہو گے کہ میں بھی لوں۔ تو اچھے لوگ، ان سے پرے رہو، ان سے دور رہو، گناہ گار اور ناشکروں کی اطاعت نہ کرو، اور اپنے رب کا نام صبح شام لیتے رہو، اس کا ذکر کرنا کبھی نہ چھوڑو۔ رات کے کچھ حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کرو، بلکہ رات کو دیر تک اس کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ دیکھیں اللہ نے پہلے کہا کچھ ہی حصے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں زیادہ کر لو، کیونکہ اس دنیا میں یہی کام کرنا ہے، زیادہ کر لو، کیونکہ تم جو کم کر سکتے ہیں، دونوں باتیں کہہ دی کہ جو کم کر سکتے ہیں وہ اس چیز کو لے لیں گے کہ چلو ایک رات اٹھ کے نیند نہیں آ رہی، وضو کیا، نماز پڑھی، نفل پڑھے۔ حالانکہ یہ ہوتا ہی ہے کہ نیند نہ بھی آ رہی ہونا تو نماز کی طرف نہیں بندہ جاتا، کیونکہ اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق سونے کا ہے، یہ تو میرا حق بیڈ پہ آرام کرنے کا ہے، اس میں کیوں میں اٹھوں؟
تو وہ نہیں اٹھتا. اللہ کہتا ہے چلو تھوڑا سا اٹھ لو, اٹھ کے یہ سجدے تمہارے بڑے کام آنے ہیں, اور کہہ دیا ہاں زیادہ بھی اٹھ لو, کیونکہ اس دنیا میں جتنا یہ کام کر لو گے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ صلے کیا ملنے ہیں. اب جتنی بچہ محنت کر لے اپنے پیپر میں, جتنی محنت کر لے اتنے ہی وہ سٹار لے کے آتا ہے, اور پھر مائیں خوش ہو جاتی ہیں, خاندان کو بتاتی ہیں, فون کر کر کے بتاتی ہیں کہ میرے بچے نے اتنے سٹار لیے, او لیول اے لیول پاس ہو گیا, وہ دنیا میں بتاتے ہیں. تو سوچیں ہم یہ والا لیول حاصل کرنے کے لیے اللہ کا جو کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ پڑھ لو, بڑا کچھ ملنا ہے, بڑے سٹار تمہیں ملنے ہیں, بڑے تغمے تمہیں ملنے ہیں. پھر کہا بلا شبہ اکثر یہ لوگ دنیا کو عزیز رکھتے ہیں اور اس دن کو جو بہت سخت ہے پس سے پش ڈال دیتے ہیں, یعنی اس دن کی تیاری کوئی نہیں کرتے. یعنی مائیں اپنے بچوں کو یہ تو سکھاتی ہیں کہ بیٹے جب پیپر کا دن آیا نا, تمہارے یہ جو تم سبجیکٹ پڑھ رہے ہو تو بڑی شرمندگی ہوگی اگر تمہیں کچھ نہ آیا تو, اس دن کرسی پہ بیٹھے کیا لکھو گے, کیا منہ دکھاؤ گے سارے لوگوں کو. مائیں یہ تو سمجھاتی ہیں, مائیں یہ نہیں سمجھاتی کہ بیٹے ایک حشر کا دن آنا ہے, اس دن ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ ساتھ ساتھ سمجھائیں تو وہ ہم سے زیادہ اللہ والے ہو جائیں, کیونکہ بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی کیچ کرتے ہیں. پھر کہا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے, اور جب ہم چاہیں ان جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں, یعنی جتنے مرضی مضبوط ہو ہم تو ان کو ایک آنکھ بند کرتے پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. پھر کہا ان حاضہ تذکرات, بلا شبہ یہ قرآن کریم تو لوگوں کے لیے نصیحت ہے, بس جو چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے. اللہ نے ہم پہ چھوڑ دی چوائس, یعنی صرف انسانوں پہ چوائس چھوڑی ہے, باقی میں آپ کو بتاؤں ساری کائنات اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے, ایک منٹ بھی وہ نہیں رکتی. لیکن اللہ نے کہا اے انسان تیرے آگے میں نے دو راستے ڈال دیے, اب تجھے میں ان ساری کائنات کی جتنی بھی میری تخلیق ہے ان سب سے زیادہ عیش بھی دوں گا اور ان سب سے زیادہ تمہیں سزا بھی دوں گا, کیونکہ تم نے اپنی چوائس سے اس کو چننا ہے. اس کے بعد کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے سوائے اللہ کے جو اللہ کو منظور ہو, بلا شبہ جاننے والا اور حکمت والا ہے, وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں لے لے. اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے, والظالمین اعد لهم عذابا علیما. بس پھر ظالم نہ بلو. ظالم کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. ظالم کون ہیں؟ جو صرف دنیا کو لے کر چلتے ہیں. آپ دیکھیں میں تو یہ سمجھی ہوں کہ دنیا کو بھی صرف کمانا یہ بھی شرک ہی ہے, کیونکہ شرک کی بہت اقسام ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بڑے زیادہ شرک ہیں, جن میں سے سب سے بڑا شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو واضح طور پہ شریک کر لینا. اور پھر وہ سب سے چھوٹے شرکوں میں وہ شرک ہے کہ آپ اپنی نماز کو تھوڑا سا زیادہ کر لیں کہ کوئی آ گیا ہے تو آپ نے کہا میں سجدہ زیادہ کر لوں, یہ بھی شرک ہے. تو اس لیے دنیا کے پیچھے لگنا, اللہ کو چھوڑنا یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک میں شامل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مرسلات والمرسلات عرفا, ان نرم اور خوشگوار ہواؤں کے رب کی قسم جو فرحت کے لیے بھیجی جاتی ہیں, یعنی خوشخبری کے لیے بھیجی جاتی ہیں. پھر ان تند تیز ہواؤں کے رب کی قسم, اور ان ہواؤں کے رب کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں. پھر ان ہواؤں کے رب کی قسم جو بادلوں کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں. پھر ان طاقتوں کے رب کی قسم جو دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہے. حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے ہے. اب حجت یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ عذرن اور نذرا, یعنی ہم نے جو تمہیں عذر دیا ہے نا, حجت دی ہے, وہ اس لیے دی ہے کہ تمہیں ڈرا دیا جائے, ڈرانے کے لیے حجت دی ہے. یعنی کہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو ڈرایا ہی نہیں گیا, ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں گیا, تو تمہیں تو اس لیے ڈرا دیا گیا. اب دیکھیں اللہ نے پہلے جو ہواؤں کا ذکر کیا ہے نا, ان کی بھی تھوڑی سی بات سن لیں, کیونکہ دیکھیں اللہ ہواؤں کی قسم کھا رہا ہے کہ دیکھو یہ میری ہوائیں یہ کیسے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہیں, یہ کس طرح کر رہی ہیں. تیز تند ہواؤں کے رب کی قسم جو تیز تیز چلتی ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ چلنا. حکم ہو گیا انہوں نے تیز تیز چلنا ہے, اس کے بعد ان کو حکم ہو گیا انہوں نے بادلوں کو اپنی گود میں اٹھانا ہے اور ان کو پھر لیے پھرنا ہے. جہاں حکم ہو گیا ان کو وہاں چھوڑ دینا ہے کہ اب تم برسو. تو دیکھو ساری میری کائنات, باری باری اس کو پڑھتے جاؤ کہ ساری میری کائنات کی تخلیق جو میں نے کی ہے کیسے میرے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک انسان ہی ہے جو ان تمام چیزوں کو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. سورج کو کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ کہے کہ اللہ آج میرا موڈ نہیں ہو رہا, آج میں نا ذرا 10 بجے نکلوں گا, میں ذرا سویا رہوں, یعنی اپنے بچوں کی طرح
मम्मा आज मैंने काम पे नहीं जाना, आज मैंने ऑफिस नहीं जाना, आज मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, बस मैं सोया हुआ, मुझे जगाना ना। वो अल्लाह की ये तख्लीकात कर सकती हैं कि सूरज कहे कि आज मैंने नहीं जाना? कभी भी नहीं। वो ही रूटीन जब से दुनिया बनी है, इन तख्लीकात की हिम्मत नहीं है कि कोई 1 इंच भी फ़र्क आया हो। यानी इतना अल्लाह का खौफ है इन चीज़ों को। इतने इतने गैलेक्सीज हैं जो एक बाल के बराबर से एक दूसरे से पास से गुजर जाते हैं, जो अगर टकरा जाएं तो फिर दुनिया तबाह हो जाए। क्यों? हुक्म है कि नहीं टकराना। एक इंसान ही है जो अल्लाह से टकराता है, बात बात पे अल्लाह से टकराता है। अच्छा मैंने ये ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, मैं असर के साथ पढ़ लूँगा। अच्छा कई लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है, पढ़ लेंगे जब हम 40 साल से ऊपर हो जाएंगे, चलो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद बुढ़ापा ही आना है, बैठेंगे अल्लाह को याद करेंगे और नमाजें पढ़ेंगे। तो ये इंसान ही है जो टकराता है अल्लाह से। कोई अल्लाह की बड़ी बड़ी तख्लीक नहीं टकराती, कोई दरख्त नहीं टकराता, कोई पत्ता नहीं टकराता। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि कोई पत्ता नहीं गिरता मगर मेरी इजाज़त से। तो ये इंसान ही है। अब हवाओं की इसलिए अल्लाह ने कसम खाई कि वो देखो कितनी फर्मा बरदार हैं। उसके बाद कहा बिलाशुबा, आयत नंबर है 7, बिलाशुबा तुमसे जो वादा किया जाता है वो ज़रूर होकर रहेगा। बस ये वो वक्त होगा जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब आसमान फट जाएगा और जब पहाड़ उड़ने लगेंगे और जब रसूलों को मुअय्यन वक्त पर जमा किया जाएगा। और ये सब कुछ किस दिन के लिए मुलतवी रखा गया है? फैसला के दिन के लिए। फिर उसके बाद देखिए इन्हीं सितारों को जो अल्लाह ने जिक्र कर दिया, इन्हीं चीज़ों को इंसान ने अल्लाह का शरीक बना लिया। जिनको अल्लाह ने बनाया, सितारे बनाए अल्लाह ने कि ये मैं तुम्हारी जीनत के लिए, तो तुम आसमान को सजा हुआ देखो। तो बाज़ लोग हैं कहते हैं फ़लाँ सितारा बारिश करता है, फ़लाँ सितारा हो तो दुआ करो, फिर दुआ कबूल होती है। तो इन्हीं को शिरक बना लिया। फिर कहा कि और ए मुखातिब यानी ए नबी करीम सल्लम, तुझे क्या मालूम कि वो फ़ैसले का दिन क्या है? यानी नबी को भी नहीं मालूम कि वो फ़ैसले का दिन क्या है, सिर्फ डराया ही गया है। इस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी होगी। क्या हमने अगलों को हलाक नहीं कर डाला? अच्छा फिर मैं आपको बता दूं कि इस दिन जुटलाने वालों को वैलुन यौमाइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन कौन है? यानी ये नहीं है कि साफ ही खड़ा होकर कोई कह दे मैं अल्लाह को नहीं मानता, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन वही बात दोबारा कहूँगी कि जो अल्लाह के सारे अहकाम को छोड़कर सारा दिन अपने कामों पर फिरते हैं और सुबह से रात हो जाती है और फिर लकड़ियों की तरह अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं। ये लकड़ियां ही हैं, अल्लाह ने कहा ये जिस्म नहीं है, क्योंकि इसमें इस जिस्म ने ना कोई इबादत की ना अल्लाह को याद किया। उसके बाद कहा कि अलम नुहलिकल अव्वलीन, क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया? इसी से नसीहत हासिल कर लो। फिर हम इन पिछलों को भी इनके पीछे भेज देंगे। गुनाहगारों के साथ हम ऐसा ही किया करते हैं। इस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। वैलुन यौमाइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन। फिर कहा क्या हमने तुमको हकीर पानी की एक बूंद से पैदा नहीं किया, फिर जिसको एक महफूज जगह पर रहमे मादर में रख दिया सिर्फ एक मुअय्यन वक्त तक। अब इसमें जो अल्लाह ने एक डिफरेंट बात कही है ना, बार बार पैदाइश का बताया, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट बात है कि माँ के जो रहम के अंदर एक ख़ास जगह है, उस जगह पे कोई चीज़ तुम्हारे पेट की और कोई टच नहीं होती, उसके अंदर मैं तुम्हें रखता हूँ।